زرنوش نے 2021 میں علی امین گنڈاپور کو ایک جلسے میں کشمیریوں کے خلاف بات کرنے پر جوتا مارا تھا۔ زرنوش کو جوتا مارنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ ایک نرم و نازک آئی ٹی ایکسپرٹ اتنا باری اسلحہ اٹھا کر جنگلوں میں کیوں روپوش تھا؟ سب سے اہم سوال، اس نے یہ سب کرنے کی ٹریننگ کہاں سے حاصل کی؟ آخر اس نے کمپیوٹر، قلم اور کتاب چھوڑ کر بندوق کا سفر کیسے شروع کیا؟ زرنوش اور جبران نسیم کی ہلاکت نے پورے کشمیر کی فضا کو اس وقت سوگوار بنا رکھا ہے۔ 3 آپریشن کیے گئے مگر ریاست ان نوجوانوں کو زندہ کیوں نہ پکڑ سکی؟ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ تھا مگر اسے دہشت گرد کس نے بنایا؟ ان کرداروں کو کب بے نقاب کیا جائے گا یا پھر کوئی اور زرنوش ایسے کرداروں کی ہیوس شکنی کا نشانہ بنے گا؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان 4 نوجوانوں کو زندہ پکڑنے سے کیوں قاصر رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کشمیری چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ زرنوش نسیم کا آئی ٹی ایکسپرٹ سے مجاہد بننے کا سفر۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ہونہار اسٹوڈنٹ، آئی ٹی ایکسپرٹ، فری لانسر جو تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھ کر ڈالر بھی کما رہا تھا، آخر اس نے کمپیوٹر، قلم اور کتاب چھوڑ کر بندوق کا سفر کیسے شروع کیا؟ خوشنما دیدہ زیب لباس اتار کر میگزین اٹھانے والی جیکٹیں پہننے کا شوق کہاں سے اور کیسے وارد ہوا؟ ایک نرم و نازک آئی ٹی ایکسپرٹ اتنا باری اسلحہ اٹھا کر جنگلوں میں کیوں روپوش تھا؟ سب سے اہم سوال، زرنوش نسیم جو کہ صرف کی بورڈ ایکسپرٹ تھا، اس نے یہ سب کرنے کی ٹریننگ کہاں سے حاصل کی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ زرنوش نسیم نے پورے علاقہ عمائدین، اپنے خاندان، بالخصوص اپنے والدین کی سرتوڑ ہر ممکن کوشش کے باوجود خود کو ریاست، قانون اور عدالت کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا؟ ریاست، قانون، انصاف اور مقتدرہ کو ان سب سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ یہ تمام فریقین عوام کو ان سوالات کے جوابات دینے کے پابند ہیں۔ ناظرین، زرنوش نسیم کے والد نے ایک ساتھ ایک وقت میں اپنے 2 بیٹوں کے جنازوں کو کیسے کندھا دیا ہوگا؟ دوسری طرف اس سانحے میں ٹارگٹ ہونے والے 2 پولیس کے جوان بھی اسی ریاست کے شہری تھے، وہ بھی اس ریاست کی ماؤں کے بیٹے تھے۔ کاش یہ سب کرنے اور ہونے سے پہلے دونوں طرف یہ سوچا گیا ہوتا، بیٹا کیسے پلتا ہے، کیسے جوان ہوتا ہے۔ باپ کے لیے 2 جوان بیٹوں کے لاشیں اور ماں کے جگر کے ٹکڑوں کی میتیں کس زخمی جگر اور کس زخمی دل سے وصول کی ہوں گی؟ زرنوش اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ جو پولیس اہلکار جانوں سے گئے سبھی خطہ کشمیر کے جوان تھے۔ ہر کشمیری ان سب کی جانے پر دکھی ہے۔ زرنوش اور جبران نسیم کی ہلاکت نے پورے کشمیر کی فضا کو اس وقت سوگوار بنا رکھا ہے۔ 3 آپریشن کیے گئے مگر ریاست ان نوجوانوں کو زندہ کیوں نہ پکڑ سکی؟ اس کا احوال وہ خود یا ان کا رب تعالی ہی جانتا ہے۔ ناظرین، زرنوش کا آبائی علاقہ غنی آباد ضلع باغ تھا۔ زرنوش کے والد کا نام راجہ نسیم ہے جو یہاں کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں۔ زرنوش نے 2021 میں علی امین گنڈاپور کو ایک جلسے میں کشمیریوں کے خلاف بات کرنے پر جوتا مارا تھا۔ زرنوش کو جوتا مارنے پر گرفتار کر لیا گیا، پھر زرنوش کو رہا کیا گیا، اس کا بھرپور استقبال کیا گیا، اس کو ایک ریلی کی شکل لے جایا گیا اور پھر بڑی جہادی تنظیموں کے ساتھ زرنوش کا رابطہ ہونا شروع ہو گیا۔ زرنوش پھر کی بورڈ واریر سے گن پوائنٹ واریر بن گیا اور یوں ایک پڑھے لکھے نوجوان کے ہاتھ سے قلم اور کمپیوٹر چھڑوا کر جہادی تنظیموں نے اس کے ہاتھ میں بندوق دی۔ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ تھا مگر اسے دہشت گرد کس نے بنایا؟ ان کرداروں کو کب بے نقاب کیا جائے گا یا پھر کوئی اور زرنوش ایسے کرداروں کی ہیوس شکنی کا نشانہ بنے گا؟ زرنوش ایک پرامن لڑکا تھا مگر چند ایسے کردار ریاست کے اندر موجود تھے جو موقع کی تلاش میں تھے، جو ایک ایسے نوجوان کی تلاش میں تھے، اور پھر زرنوش کی جانب سے جوتا مارے جانے کے بعد اس کے پرامن نظریات کو شدت پسندی میں بدلنے، اس کی برین واشنگ کرنے میں جو عناصر شامل تھے، آزاد کشمیر کا ہر شہری ایسے عناصر کو بے نقاب دیکھنا چاہتا ہے۔ بیان دیا ہے
ریاست کے پاس لامحدود وسائل ہوتے ہیں. ریاست اگر چاہے تو تمام ایسے کردار بے نقاب کر سکتی ہے. اس وقت ہر کشمیری کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو مدلل جوابات چاہیے. ریاست یہ جواب دے سکتی ہے اور ریاست کو زرنوش کے حوالے سے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا. ریاستی عناصر کی ایکٹیویٹی اور ملک دشمن عناصر کی ایکٹیویٹی سب کو منظر عام پر لانا ہوگا. ناظرین، آزاد کشمیر کی کل آبادی 40 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اور اس کے ضلع باغ میں یہ نوجوان کئی مہینوں سے موجود تھے. قانون نافذ کرنے والے ادارے ان 4 نوجوانوں کو زندہ پکڑنے سے کیوں قاصر رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کشمیری چاہتا ہے اور اس سوال کا جتنی جلدی جواب دے دیا جائے گا اتنی جلدی ریاستی مسائل جو ہے وہ حل طلب ہو جائیں گے. لیکن میں تمام والدین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو کسی کی حوث کا اعلی کار بننے سے جو ہے روکیں. اور جب آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے، ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں گے تو پھر ہی یہ ممکن ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کوئی آپ کے نوجوان کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کی برسوں کی محنت کو یوں ضائع کر سکتا ہے. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ ریاست جلد اس کے پیچھے جو محرکات ہیں انہیں جلد از جلد جو ہے وہ میڈیا کے سامنے لائے گی تاکہ یہ گومنگوں کی جو کیفیت ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو. اور اس وقت آزاد کشمیر کی جو سوگوار کیفیت ہے اس میں سیاسی رہنماؤں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بھی قومی مجرم ہوں گے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.